اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ان تمام مخلوقات کی ایک ضرورت ہے اور انسان کی دو ضرورتیں ہیں۔ جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ان کی ضرورتیں صرف جسمانی ہیں، ان کو اپنے جسم کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جن اسباب اور چیزوں اور سامان کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ چنانچہ جتنے بھی جانور اور حیوانات ہیں ان تمام کو اور دیگر مخلوقات کو بھی اپنا جسم اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ان کو وہ تمام ضرورتیں حاصل ہیں، لیکن انسان اس کی ضرورت صرف جسم کی نہیں ہے بلکہ اس کی دو ضرورتیں ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ اس کا جسم بھی چند چیزوں کا تقاضا کرتا ہے اور اس کی روح بھی چند چیزوں کا تقاضا کرتی، بلکہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی جاندار چیزیں اور حیوانات ہیں ان کو اللہ نے ایک روح عطا کی ہے اور انسان کو اللہ نے دو روحیں عطا کی ہیں۔ انسان کو جو دو روحیں اللہ نے عطا کی ان میں ایک روح حیوانی ہے اور دوسری روح ربانی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ہم جتنے بھی انسان موجود ہیں ہمیں اللہ نے ایک روح نہیں دو روحیں عطا کی ہیں۔ جتنے جانور ہیں حیوانات ہیں ان کو اللہ نے ایک روح عطا کی ہے، ہمیں اللہ نے دو روحیں عطا کی ہیں، ایک روح حیوانی اور دوسری روح ربانی۔ اسی وجہ سے جتنے بھی جانور اور حیوانات ہیں یہ عالم آخرت میں عالم قیامت میں یہ مٹی ہو جائیں گے اور انسان مٹی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف سے روح عطا کی ہے، اس کو روح ربانی ملی ہے۔ اس روح ربانی کی وجہ سے یہ مٹی نہیں ہوگا، باقی سب کی روح یہاں کی ہے، اس کی روح اوپر سے آئی ہے۔ باقی حیوانات کو فوقانی اور اوپر والی روح نہیں ملی، اس لیے وہ آخرت میں مٹی ہو جائیں گے، مگر انسان کو اوپر والی روح ملی ہے، اس لیے یہ اوپر رہے گا، یہ مٹی نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ نے ایک خاص روح عطا کی ہے۔